السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 15 اور 16 ہیں جو خطبے کے دوران میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہیں سے اپنے سبق کا، قرآن مجید کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں ہم، جہاں پہلے عید الاضحیٰ سے پہلے جہاں قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی انہی آیات کے بارے میں تعویل اور تفسیر، اس کے معانی اور اس کے مطالب اس سے پہلی آیات کے بارے میں وہ بیان ہو چکے ہیں، اور آج اللہ کی توفیق سے اس سے آگے کا سبق ہم آغاز اس کا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے خالص اپنی بندگی کا حکم فرمایا ہے، اور اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا اعلان کروایا ہے کہ تم بھی اعلان کر دو کہ میں خالص اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، اور اگر میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کروں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بناؤں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے پکڑ نہ لے، نہ اس نافرمانی کے نتیجے میں کسی مصیبت میں، عذاب میں نہ دھر لیا جاؤں۔ اس توحید کے اعلان کے بعد اب ان آیات میں ایک تحدیدی انداز ہے مشرکین اور کفار کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اللہ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کرو، کرتے پھرو عبادت۔ اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اجازت نامہ انہیں مل رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جن کی تم چاہتے ہو عبادت کرو۔ اللہ کی طرف سے یہ اجازت نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلوب بیان ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں، اپنے محاورے میں کہتے ہیں تم جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو، اس کا دیکھو انجام کیا ہے۔ ہم بھی اپنے محاورے میں کہتے ہیں۔ یہی اسلوب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، میری دعوت تو یہ ہے، میرے نبی کی دعوت تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تمہیں اگر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کے آفاقی اور انفسی جو دلائل پہلے بیان ہو چکے ہیں اسی صورت میں، اگر ان سے تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھ نہیں آتی تو پھر جاؤ جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یہ بات سن لو کہ اس میں خسارہ سراسر تمہارا ہے، گھاٹا تمہارا ہے، نقصان تمہارا ہے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہونا۔ تم جو کرنا ہے کرو، لیکن جس کا انجام خسارے پر ہے ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں۔ کل نہ کہنا ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، جس کی چاہو تم عبادت کرو۔ یہ ما عموماً غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں،
ما اور من دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں عموم کے لیے۔ ما بھی عام معنی دیتا ہے اور من بھی عام معنی دیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما ذوی العقول کے لیے اکثر ہے اور ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اور من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہے۔ ذوی العقول کیا مطلب؟ انسانوں کے لیے۔ من عموماً انسانوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، فرشتوں کے لیے جو بصیرت عقل رکھتے ہیں، فرشتوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اکثر یہ ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول، یعنی پتھر کے بت ہوں، لکڑی کے بت ہوں، سٹیل کے ہوں، یا جس کسی دھات کے کیوں نہ ہوں، سارے بت اس میں شامل ہیں۔ لیکن راضی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، اور کیجیے ذرا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہاں ما اعبد کیا ہے؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اللہ رب العزت۔ اب یہاں ما کا مصداق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون لا تعبدوا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ما ذوی العقول کے بھی لیے آتا ہے، اور یہ جو مشرکین تھے یہ صرف مورتیاں نہیں پوجتے تھے، بت نہیں پوجتے تھے، بلکہ جنوں کی عبادت بھی کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت بھی یہ کرتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ ذوالجلال کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی نظر و منت مانتے، چڑھاوے ان کے نام پر چڑھاتے، اور یہ تصور رکھتے کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گے۔ یہود و نصارہ تھے تو یہودی حضرت عزیر کی پرستش کرتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ دونوں عبادت کس کی؟ ذوی العقول کی کرتے تھے۔ یہ انبیاء تھے، نبی تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہ بھی فرمایا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو رب بنا لیا ہے، اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم جس وقت مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن مجید میں ہمیں معلوم ہوا ہے اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں کو اور مولویوں کو اپنا رب بنایا ہے۔ ہم تو ان کو رب نہیں مناتے، ہم تو رب اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی یہ بتلاؤ کہ جو کچھ وہ تمہیں کہتے ہیں، جس کو حلال قرار دیتے ہیں، جس کو حرام قرار دیتے ہیں، کیا تم ان کی پیروی نہیں کرتے؟ ان کی یہ بات مانتے نہیں؟ مولوی اور پیر جو کہہ دیں کہ یہ کرو تم کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول جو کہہ دیں اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔
المیہ یہ ہے کہ آج یہ امت بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ اور حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت اسی گمراہی میں پھنس جائے گی جو گمراہیاں پہلی امتوں میں ہوئی تھی، اور بالکل برابر سرابر، حذو النعل بالنعل، فرمایا جوتے کے تلوے کے برابر، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تار کے، یہ ہوتا ہے نا شکار کے لیے وہ تیر بنانے کے دو پلڑے ہوتے ہیں، دو پر ہوتے ہیں، تیر کے دو پر کے برابر کی طرح، جیسے تیر کے دونوں پر برابر ہوتے ہیں یا جوتے کے دونوں تلوے برابر ہوتے ہیں، فرمایا بالکل اسی طرح برابر سرابر پہلی امتوں کی گمراہیوں میں میری امت بھی پھنسے گی۔ اب آپ 100 بار کہیں کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا جب تک ہمارے پیر صاحب نہ کہیں، ہمارے حضرت صاحب نہ کہیں، ہمارے مفتی صاحب نہ کہیں۔ جب تک ہمارے مفتی صاحب نہ کہیں اس وقت تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، اگرچہ اللہ کے رسول کا فرمان سری دے گی رہے، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے، ذوی العقول کے بھی پجاری تھے، فرشتوں کے بھی پجاری تھے، انبیاء کے بھی پجاری تھے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ذوالجلال یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کیا آج یہ امت اپنے پیروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہے یا نہیں بنائے ہوئے؟ وہ اگر یہ کام کرے تو حرام، وہ شرک، وہ ٹھیک غلط، لیکن ہم اگر یہی کام کریں تو پھر وہ ٹھیک۔ اس میں جناب پیر صاحب کی تکریم، اس میں حضرت صاحب کی جناب عزت، آپ اندازہ کریں کہ مانا ہمیں کیا بگاڑا ہم نے کیا ہے۔ طریقہ وہی ہے، گمراہیوں کے طریقے وہی ہیں، مقامات بدل گئے ہیں، نام بدل گئے ہیں، گمراہیاں وہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، تو ماں سے مراد صرف بت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ماں کا اطلاق غیر ذوی العقول سے ہوتا ہے، نہیں، ماں ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں ہوتا، جس کی مثال میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں ڈالنے کا سبب بنے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے آپ کو بھی آپ بھی ڈوبیں گے اور اپنی آل اولاد کو بھی ڈوبیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ انسان سب سے زیادہ پہلے تو یہ سمجھیے کہ خسران کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یا عربی لغت میں خسران اس خسارے کو کہتے ہیں، نقصان اس کے معنی ہے، نقصان کم بھی ہوتا ہے، نقصان زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں خسران کا اطلاق اس خسارے پر استعمال ہوا ہے جس میں انسان کا راس المال ہی برباد ہو جائے، اصل مال ہی ختم ہو جائے۔ دنیا میں اصل مال انسان کا کیا ہے؟ ایک تاجر ہے، اس کا اصل مال روپے پیسہ ہے، وقت ہے اور روپیہ پیسہ ہے۔ زمیندار ہے تو اس کا راس المال اس کی زمین ہے اور اس کے بیل ہیں، اس کا دوسرا سامان ہے، اس کا راس المال ہے زمیندار کے لیے۔ دکاندار کے لیے بھی یہی کیفیت اور پوزیشن ہے، لیکن ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ بندہ مومن کے لیے راس المال کیا ہے؟ بندہ مومن کے لیے راس المال اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی ہے۔
جس زندگی میں اس نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کر کے اللہ سے جنت پانی ہے، یہ ہے اس کا اثر راس المال۔ آپ دیکھیں سورۃ والعصر میں کیا ہے، چھوٹی سی سورت ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ اس بات پر گواہ ہے، دلیل ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، خسارہ ہی خسارہ اس کے پلے میں پڑا ہوا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے وہی بچا ہے جو ایماندار ہے، ایمان ہے تو خسارے سے بچا ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اور عمل نہ کیا، نہیں، ایمان بھی اور عمل بھی، اور جس چیز کو تم نے قبول کیا ہے اسے اچھا جانا ہے، اس کی آگے تلقین بھی کرنی ہے، لوگوں کو بتلانا بھی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنی ہے، تم نے حق کی تلقین کرنی ہے، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس مرحلے پہ جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات پہ تم نے صبر بھی کرنا ہے۔ اس لیے خسارے سے یہ 4 افراد بچے ہوئے ہیں، خسارے سے یہ 4 افراد بچے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، صرف وہ اس آدمی کے لیے نہیں جو ذاکر ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یا جو تعلیم حاصل کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے۔ یہ 3 بچے ہوئے ہیں، 3 گروہ بچے ہوئے ہیں حدیث کی روح سے۔ ایک دین کی تعلیم حاصل کرنے والا، تعلیم دینے والا، اور تیسرا کون؟ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنے والا، اللہ کی فرم و برداری میں وقت گزارنے والا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی پذیرائی ہے، ان کے علاوہ باقی کسی عمل کی کوئی اللہ کے ہاں پذیرائی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا اصل راس المال کیا ہے، وہ یہ زندگی ہے، یہ جوانی ہے، یہ صحت ہے، یہ راس المال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو، ایک انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ اپنی اس زندگی کو علو تللو میں گزارتا ہے، لاپرواہی میں بسر کر دیتا ہے، جو اس کا مقصد حیات ہے، انسان کی زندگی کا مقصد حیات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اگر یہ عبادت نہیں کرتا تو یہ اپنے سارے اس راس المال کو سراسر خسارے میں ڈال رہا ہے۔ گویا کہ اس کی زندگی برباد۔ یہاں آیا تھا تو زندگی اس لیے تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے، اللہ خوش ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ لیکن اس نے اللہ ذوالجلال اور اللہ کے رسول کے فرامین کی پرواہ تک نہیں کی، زندگی اپنی منمانی میں گزاری۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ اس دنیا میں آج کل جو یورپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہی کہ انسان آزاد ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ آزادی کی فکر جو ہر انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے، میرے بھائیوں یہ آزادی کی فکر بھلی نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک مومن وہ آزاد نہیں ہو سکتا، وہ اللہ رب العزت کا غلام ہوتا ہے۔ بندہ مومن آزاد نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے۔ اور بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے، بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے۔ بندہ اپنے جسم میں منمانی کرنے کا حقدار نہیں رکھتا، بندہ اپنے پیسے میں منمانی کرنے کا حق نہیں رکھتا، بندہ اپنی اولاد میں منمانی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ دین بتلاتا ہے، یہ دین سکھلاتا ہے۔ جسم کو وہاں خرچ کرو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ معاملہ طے کرو۔ وہ معاملہ کیا ہے؟
کہ اپنا جسم اور اپنا مال میرے سپرد کرو، میری راہ میں خرچ کرو، جسم اللہ کی بندگی میں اور مال بھی اللہ رب العزت کی رضا میں۔ یہ اگر ہو تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور بہتری ہے۔ اور اگر منمانی ہے، جس طرح آج کل کے نعرے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو پھر اس کا انجام اور اس کا نتیجہ سوائے بربادی کی اور سوائے ہلاکت کے اور سوائے اپنی زندگی کو خسارے میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی بات یہاں اللہ ذو الجلال نے فرمائی۔ ایک طالب علم ہے، میں مثال دیتا ہوں، اور ایک طالب علم ہے وہ امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پرچہ دیا گیا ہے کہ اس پرچے کو حل کرو، یہ سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب لکھو۔ اب وہ طالب علم 1.5-2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو وقت دیا جاتا ہے، وہ اوراق کو ادھر ادھر پلٹنے اور ادھر ادھر کرنے میں 2-2.5 گھنٹے گزار دیتا ہے، دائیں بائیں دیکھنے سے، دائیں بائیں دیکھ کر یا دوسرے ساتھی کی نقل کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے 2.5-3 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں، وہ کوئی چیز نہیں لکھتا، پرچہ وہ صاف ممتحن کو دے دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ناکام ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ ذو الجلال نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم بھی معرض امتحان میں ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم آزمائش میں ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل نہیں کرتا۔ ہر آدمی آزمائش میں ہے، مت کوئی سمجھے کہ میں آزمائش سے بچا ہوا ہوں۔ ایک باپ ہے تو وہ بھی، بیوی ہے تو وہ بھی، بچے ہیں تو وہ بھی، اور اگر مال ہے تب بھی، اگر فقیر ہے تب بھی، اگر صحت مند ہے تب بھی، اور اگر بیمار ہے تب بھی، اگر وزیر اعظم ہے اور صدر ہے تب بھی، اور اگر رعایا ہے تب بھی۔ ہر ایک معرض امتحان میں ہے۔ تمہیں یہ منصب ملا، اس منصب کے مطابق تم نے کام کیا؟ یہ سوال ہے۔ خلفائے راشدین، تصور مدینہ کا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے مطابق عمل یہ مشکل ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری بیمار پڑے ہو اور عمر اس بیمار بکری کا علاج نہ کرے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ذو الجلال اس بکری کے بارے میں، بیمار بکری کے بارے میں مجھ سے باز پرس نہ کرے۔ فرات کے کنارے پر کیوں؟ وہاں گھاس ہے، کھانا وہ چرتی ہے، گھاس پانی پی لیتی ہے، فرات سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن کھجلی ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، مدینے کے امیر المومنین وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا میں علاج نہ کروں تو اس کے بارے میں اللہ ذو الجلال کے ہاں مجھ سے پرسش ہوگی۔ آج ہمارے امیر المومنین کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، کسی کو روٹی ملے تب بھی کوئی فکر نہیں، گھر نہ ملے تب بھی کوئی فکر نہیں، دوائی نہ ملے تب بھی فکر نہیں، اور اتنی بے شرمی اور ڈھائی پن سے چیزوں کی مہنگائی کی جاتی ہے، ایسے بیانات دے کے جن میں شرم ہمیں تو آتی ہے، شاید ان کو آتی ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ ادویات اور یہ دوائیں بلیک ملتی تھی، اس لیے جناب ہم نے اس کو مہنگا کر دیا۔ اللہ اکبر، آٹا بھی بلیک مل رہا ہے، وہ بھی مہنگا مل رہا ہے، اس کو اور مہنگا کرو، اور مہنگا کرو، کون پوچھنے والا ہے دنیا میں تمہیں؟ لیکن اللہ کے ہاں جا کے باز پرس ہوگی۔ مت سمجھے کہ یہ زندہ باد کے نعرے یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ملیں گے، نہیں۔ جو بھی جس منصب پر، جس چیز پر
کے ساتھ وابستہ ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور انسان تو کبھی راضی نہیں ہوتا اور رب کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ کی قسم۔ کبھی اللہ کے دروازے پہ آؤ تو صحیح، انسان راضی ہوتا ہے اگر کروڑوں خرچ کر دے، انسان تبصرے پھر بھی کرتے ہیں۔ اگر کچھ نہ خرچ کرے، انسان تبصرے پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ گوجرا والا میں جس نے 2 ارب شادی پہ، بچے کی شادی پہ لگا دیا، لوگ تبصرے اس کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ اور جو بیچارہ 1000 2000 10 15,000 پہ خرچ کرتا ہے، لوگ تبصرے اس پر بھی کرتے ہیں۔ انسان تو راضی نہیں ہوتا، وہ جتنی بھی آپ ڈشیں تیار کر لیں، وہ کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤ تو اللہ ذوالجلال اسی وقت کہتے ہیں کہ اگر تم ایک ہاتھ آتے ہو تو میں ایک قدم چل کے تمہاری طرف آتا ہوں، اگر چل کے آتے ہو میں دوڑ کے تمہاری طرف آتا ہوں، آؤ تو صحیح میری طرف۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہی بھلا دیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی ہمیں دامنگیر نہیں ہے۔ بھائیو، اس زندگی کو غنیمت جانو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اغتنم خمسن قبل خمسن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مستدرک حاکم میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ جب موت آئے گی پھر وقت نہیں ملے گا۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، پھر ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ انسان جو بھی چاہے کرے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں کچھ اب کر کے دیکھ لوں، لیکن اسے کچھ مہلت نہیں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اپنے مال کو اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ رہو کہ مال کمایا ہے، ایک ہی فکر ہے، اولاد کی کو پالنا پوسنا اور پڑھانا ہے، یہی فکر ہے۔ اور اس فکر میں بھائیوں اللہ کو نہیں بلانا چاہیے، اور جو یہ کرتا ہے اللہ کو نہیں بلاتا، اللہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ مسئلہ تو یہ ہے، کرے، دین ہمیں نہیں روکتا، دین ہمیں کوئی پابندی نہیں کرتا کہ تم جناب کاروبار نہ کرو، پیسے نہ کماؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر فقراء صحابہ تھے تو امراء صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، جو لاکھوں روپے کے مالک تھے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف آئے مدینہ طیبہ میں، لٹ پٹ کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، مہاجر ہو کے مکہ مکرمہ سے خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہاں آ کے تجارت کی، کاروبار کیا، تو پھر ایسا اللہ ذوالجلال نے نوازا۔ خود کر فرماتے ہیں
کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی، کبھی میں نے نقصان نہیں پایا۔ اور جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی، اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کتنی مقدار میں، بیویوں کو کلہاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے، کینچیوں سے نہیں، بات سمجھے، کلہاڑیوں سے سونے کو کاٹ کاٹ کے بیویوں کو میں تقسیم کیا گیا، اولاد میں تقسیم کیا گیا۔ اس لیے مال کمانے سے اللہ اور اللہ کے رسول نہیں روکتے، صرف اس بات سے روکتے ہیں کہ حرام نہ کماؤ، ناجائز نہ کماؤ، سود کے ذریعے نہ کماؤ، دھوکہ دہی کے ذریعے نہ کماؤ، ملاوٹ کے ذریعے نہ کماؤ، صحیح صحیح ملاؤ کرو، اس کی اجازت اللہ ذوالجلال اگر کہہ دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے کوئی پابند نہیں بنایا، جتنا چاہو آزماؤ، لیکن اس کمانے میں اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ جب بھولتے ہیں تو پھر ہی ڈنڈی بجتی ہے، پھر ہی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو پہلی چیز فرمایا زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانو، اور دوسری چیز فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، پتہ نہیں کب بیماری آ ٹپکے، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں انسان کو چمکتی آ پکڑتی ہیں۔ اس لیے اس بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مشغول رہنے سے پہلے اگر فراغت کی گھڑیاں مل جاتی ہیں، آپ کو فرصت کی گھڑیاں، لمحات مل جاتے ہیں، تو وہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ ان فرصت کے لمحات میں اللہ کو یاد کرو، کاروبار کرو، لیکن جب فارغ ہو کے گھر میں آؤ تو بیوی بچوں میں الجھ کے اللہ ذوالجلال کو نہ بھول جاؤ، بلکہ اللہ کو یاد کرو اس فرصت میں۔ فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپا جب آئے گا، نہ دانت کام کریں گے، نہ یہ گھٹنے کام کریں گے، نہ یہ کمر کام کرے گی، نہ الفاظ ہی صحیح نکل پائیں گے۔ یہ بڑھاپے کے جو ہے نا وارث ہیں، اور جو بڑھاپے میں دو چار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر پھر کہتے ہیں جی بڑھاپے کا یہی نتیجہ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف، وہ جی بڑھاپا ہے۔ ساری بیماریوں کی جڑ پھر بڑھاپا بن جاتا ہے، پہلے ساری بیماریوں کی جڑ معدہ بنتا ہے، ساری بیماریوں کی جڑ معدہ بنتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر ساری بیماریوں کی جڑ میں کیا ہے، بڑھاپا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور فقر سے پہلے غنا کو غنیمت جانو۔ یہ مال اللہ کی عطا ہے، اور یہ ڈھلتا سایہ ہے، آج جہاں ہے کل وہاں ہوگا، یہ ایک کے پاس سدا نہیں رہتا۔ دنیا میں وہ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کروڑوں پتی ہیں، اور بعد کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی لوگ سائل بنے پھرے، تنگ دستی میں آ گھرے، لاکھوں ہونے کے باوجود۔ اس لیے یہ انقلاب آنے سے پہلے اگر اللہ رب العزت نے مال سے نوازا ہے تو اس کو غنیمت جانو، اس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان تمام معاملات کی نگہداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس سلسلے کی جو بات باقی ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا